نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال کہ دجال کا فتنہ اتنا اہم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہیں، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے نام کے ساتھ یا اس کے حوالے سے کوئی اشارہ۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قرآن میں ہر بات بیان نہیں کی جاتی، قرآن میں اشارے کیے جاتے ہیں۔ جو بڑی بڑی نشانیاں قیامت سے پہلے آنے والی ہیں ان میں سے ہر ایک کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ جن باتوں کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بیان کی جاتی ہے۔ انبیاء کے واقعات آتے ہیں تو 26 انبیاء کے نام آتے ہیں، اور کچھ کے واقعات کئی دفعہ آتے ہیں، کچھ کے بڑے تفصیل سے آتے ہیں۔ وہی ایک واقعہ بار بار بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر دفعہ کوئی نیا سبق ہوتا ہے یا کوئی نئی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے سب کا تذکرہ ہی ہو جاتا ہے، نام ہی آ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ قرآن کہانیوں کی کتاب بھی نہیں ہے، اور مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی ایسی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے کہ جو کچھ ہو اس کے بارے میں تذکرہ آ جائے۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ اتر کے آئیں گے، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، بلکہ پورا ایک گروہ مسلمانوں سے نکل کے غیر مسلم ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر۔ جو قادیانی لوگ بنے، غلام احمد قادیانی کے پیروکار، یا خود غلام احمد قادیانی پہلے سنی مسلمان اور عالم تھے، اس سے نکل کے وہ جب اس طرف گمراہی میں پہنچے تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو انہوں نے سمجھا نہیں اور اس میں پریشان ہو گئے، تو گمراہی کی طرف چلے گئے، اسلام سے نکل گئے، نیا دین بنا ڈالا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیزیں بیان فرماتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے ضروری سمجھتے ہیں، یا جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو دجال کا معاملہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں امتحان ہے۔ ایک تو حکمت اس میں یہ ہے کہ ذہنوں میں کلیئر رہے کہ کیا لوگ یہ کہیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی مسندوں پر بیٹھا ہو اور یہ کہے کہ ہمارے لیے اللہ کا کتاب یعنی قرآن کافی ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پہنچے گی اگر وہ قرآن میں نہیں ہوگی تو ہم نہیں اس پر ایمان لائیں گے۔ اور اس کی کئی طرح کی حدیثیں اس میں ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں کیسے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم نے مانی، ہمارے پاس تو نہیں آئی، ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ ان پر وحی آئی ہے۔ جو صحابہ ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے مان لیا، ان پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ حتمی یقین ہو گیا کہ نیک صالح ہستی ہیں، اور کبھی انہوں نے نہ دھوکہ دیا، نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی بدعہدی کی، الصادق الامین ہے۔ لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی گزار دی تمہارے درمیان 40 سال۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی بہترین لوگوں نے کہا کہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولیں گے، بات مان لی۔ پھر معجزات دیکھے، ایمان پختہ ہو گیا۔ تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، انہی کے بتانے سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور انہی کے بتانے سے پتہ چلا کہ دجال آنے والا ہے۔ اب قرآن جو ہے اس کی شرح ہے حدیث، اسی لیے قرآن میں تفصیلات ہر ایک کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات، جیسا عرض کیا، بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ انسانوں کا امتحان بھی ہو کہ کتنے لوگ اس بنیاد پر، جبکہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں لے لو، وما آتاکم عنہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو ہم نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین کا درجہ دے دیا کہ وہ بس لائیں، لا کے ہم تک کتاب پہنچا دیں اور جائیں اپنا کام کریں، ہم تو اپنی مرضی سے اب دیکھیں گے، خود ہی سمجھیں گے قرآن۔ تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیں گے جس طرح سے قرآن ویسے مانا جائے گا۔ وہ کہیں کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن مانا جائے گا، وہ کہیں یہ قرآن نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔
جس آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے قرآن کی آیت، وہ منسوخ ہو جائے گی. جس کے بارے میں کہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہی ہوگا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کلام نہیں کرتے ہیں، نبیوں کے واسطے سے کرتے ہیں. پیغام ہم تک نبیوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ اللہ بندوں سے کلام کرنے کا طریقہ اللہ نے بنایا ہے قرآن میں واضح طور پر. تو پہلی بات تو یہ رہنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو فرمایا کہ سورہ کہف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کا ایک دفاعی نظام موجود ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کی حفظ بھی کر لو. کچھ آیتیں اسی کم از کم 10 ابتدائی ہے، 10 آخر کی. اب اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ یہ ہم نے ایمان لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے ہم نے مان لیا کہ دجال آئے گا. اگر یہ مان لیا ہے، بات کلیئر ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا اسٹیپ پھر یہ کہ یا اللہ مان تو لیا، بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ذرا ہم یہ حکمت بھی جاننا چاہتے ہیں. پھر اگلا کا بات ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ کیسے بندوں کو اٹھائیں گے مردہ ہو جانے کے بعد، مجھے بھی دکھا دیجیے. فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو فرمایا بھلا بالکل ایمان تو ہے، یعنی یہ بات تو مان لی، بس اب میں یہ حکمت جاننا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتی ہوں. مجھے یہ ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ اشکال نہیں ہے، سوال اس لیے نہیں ہے کہ میں اللہ کو کوسچن کروں کہ یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں پوچھوں بھی کہ یا اللہ آپ نے دجال کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ مرضی اللہ کی. پھر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ وہاں پہ صرف زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں آیا قرآن میں، اور کسی صحابی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو عجیب بتو کی بات ہے. یعنی آپ کو تو اختیار ہے کہ آپ جس سے جو بات جتنی چاہیں کہیں، جس کو جتنی کہانی سنانا چاہیں سنائیں، جتنی دبا لیں اپنے اندر. نہیں ابھی ہم ان کو نہیں بتائیں گے، ہمارے یہاں رشتہ چل رہا ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں. ابھی ہمارے یہاں یہ نے بھی چھوڑ رہے ہیں، یہ بات ابھی بتانا نہیں کسی کو. اچھا ان کے یہاں ماشاء اللہ خوشخبری ہے، ابھی بتانا نہیں، سب کو بھی رہنے دو، بعد میں بتائیں. یعنی آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو جو جتنا چاہیں بتائیں، جتنا نہ بتائیں. سبحان اللہ. اور اللہ کو یہ اختیار نہ ہو تو ٹھیک ٹھاک گمراہی کی بات ہے. تو اس لیے اگر اس نیت سے کوئی سوال کرتا ہے، اس کو تو فوراً اپنا علاج کرانا چاہیے اور ایمان کی فوراً آبیاری کر کے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ میں کوشچن، مجھے معلوم ہے کہ اکثر لوگ یہ کوشچن کے طور پہ نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، اسی لیے ایسا کوئی وسوسہ یا فتنہ ذہن میں آئے اور اس کی بنیاد پر یہ خیال آئے کہ شاید یہ عقیدہ غلط تو نہیں، کہیں کمزور بات تو نہیں، یہ حدیث ہم کیا چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ جبکہ قرآن کے تو خلاف لگ رہی، جب حالانکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے وسوسے ڈالتے ہیں. تو اس وسوسے کا پہلے ہی سے علاج کر دیا جائے، اس لیے یہ ابتدائی جھڑک. تو اس پہ یعنی برا نہیں ماننا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا انداز سوال کرنے کا ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو کوسچن کر رہے ہیں، نہ ہماری نیت یہ ہو، بلکہ یہ کہ ہم یا اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں ذرا معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ حکمت بھی پتہ چل جائے تو دل کو ذرا اطمینان، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اطمینان بھی پا جائے. بشر ہونے کی حیثیت سے جو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے، ایک معلومات حاصل کرنے کا ایک ذوق شوق ہوتا ہے، اس سے ذرا اور اطمینان ہو جائے گا. اور کبھی کوئی غیر مسلم یا کوئی ایسا شخص جو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی منکر حدیث جو حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سب سوالات کرتے ہیں اصل میں. اسی لیے شروع ہی میں جھڑک کے اس معاملے کو ختم کر دیا کہ اس نیت سے سوال کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو سیکھنا نہیں چاہتا، اعتراض کرنے والے تو بہت سے غیر مسلم بھی موجود ہیں، ہم بیٹھ کے سب کے جوابات دینے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں. جو سیکھنا چاہتا ہو اس کے لیے ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں کی اصلاح اور سوال کرنے کی وجہ ذہن میں رہے کہ کیوں کر رہے ہیں. اگر حکمت اس میں صحیح نہیں ہے، سوال کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس سوال سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. کیونکہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو مطمئن کرنے والے ہیں نا، تو کسی بات سے اطمینان نہیں ہوگا جب اللہ ہی پہ کوسچن ہو رہا ہو. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو جب اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر کیسے اطمینان دیں گے اللہ کسی بھی جواب سے؟ تو کوئی آپ کو راضی. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران والے آئے اور سوالات کیے باقاعدہ، ان کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تو بھی مطمئن نہیں ہوئے، مباہلے کے لیے تیار ہو گئے. تو ہم آپ کسی کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ تو اللہ ہی کرنے والے، اللہ کے اختیار میں. تاہم اللہ دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے کسی کو فائدہ ہو جائے، لیکن وہ وہی ہوگی جہاں اخلاص ہو. سوال کرنے والے کا اخلاص ہونا چاہیے. کسی کی نالج چیک کر رہے ہیں، کسی کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا خود کنفیوزڈ ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو جائے، تو یہ آخری والی
مناسب بات ہے. تو نیت پہلے چیک کر لیجیے. تو یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بندہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے. حکمت اس میں جو ہے سب سے بڑی ایک یہ جیسا کہ عرض کیا کہ سوالات انسان کا امتحان. دوسرا یہ کہ یہ دجال کا فتنہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تمام امتوں میں ان کے نبیوں نے اپنے وقتوں میں ان کو ڈرایا ہے. یعنی یہ فتنہ خالی ہماری امت کا نہیں ہے کہ جس سے وارن کیا گیا، اس کو مخفی رکھا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پچھلے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ کبھی بھی وہ آ سکتا ہے، جب بھی آئے اس سے بچنا. تو دجال، اور اسی لیے ایک دجال نہیں، کئی دجال آ بھی چکے ہیں. حدیث میں ایک جگہ تو دجالون، اور ایک میں یہ کہ 30 دجال آئیں گے چھوٹے بڑے. یہ سب سے بڑا دجال اکبر ہے، یہ جو آخر میں آئے گا. تو دجل دھوکہ دینے والا، دکھائے گا کچھ، ہوگا کچھ. جہنم دکھائے گا آگ، یعنی وہ جنت ہوگی، اور ٹھنڈا میٹھا پانی اور باغات جو ہوں گے وہ جہنم ہوگی. تو دنیا پرستی. تو دجال کا فتنہ اصل میں کیا ہے؟ یہ مادہ پرستی کا فتنہ ہے. اسی لیے وہ سارے واقعات جو اس کے اندر آئے ہیں سورہ کہف میں، وہ ایمان و مادیت کے ہیں. ایمان اور مادہ پرستی کے خلاف جنگ ہے. ظاہر میں کچھ لگ رہا ہے کہ یہ 7 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں یہ غار میں ہیں اور ان کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا. کون ان کو پوچھے گا؟ ایمان تو اتنے ہی رہ گئے، خالی ایمان والے. لیکن انہی کو اللہ نے بچایا 309 سال تک، اور باقیوں کو ختم کر دیا. ظاہری بات ان کو اپنی عمریں مکمل کر کے گزر جانا تھا. پورا علاقہ مسلمان ہو چکا تھا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر. ہر واقعہ اس میں یہی ہے کہ جو ایمان و مادیت کی کشمکش دکھاتا ہے. وہ تفصیل سے کسی اور وقت تفصیل بیان کی جائے گی کہ سورہ کہف میں یہ سارے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں مادیت کو پیچھے رکھنا چاہیے. دجال مادیت کی ہی علامت ہے. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کا تعلق ہر انسان سے ہمیشہ سے ہو، یعنی وہ عقیدے کا حصہ ہو. قرآن میں عموماً عقائد سے متعلق باتیں قطعیات کے ساتھ آتی ہیں، فرائض سے متعلق باتیں آتی ہیں، حرام کاموں سے بچانے کے لیے آتی ہیں. وہ باتیں جو ایمان کے لیے شرط نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ایمان لانے کے لیے دجال کے آنے پر یقین اگر نہیں کرتا ہو تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا. نہیں، گمراہ ہوگا، مس گائیڈڈ ہو سکتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھی آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہوگی، سمجھ لیجیے اس کا یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے اس کو مان لیجیے. لیکن اگر کوئی شخص انکار کرے کہ میں نہیں مانتا کہ دجال آئے گا، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. ہاں، وہ یہ کہے کہ میں حدیث جانتا ہوں، میں حدیث نہیں مانتا، اس حدیث کو میں نہیں مانتا، یا کسی حدیث کو میں نہیں مانتا، اگر وہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو میں اس لیے نہیں مانتا. تو ظاہری بات ہے حدیث کی حجیت کا انکار کرنے سے تو اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں. تو وہاں تو ہو سکتا ہے اس کا انکار حدیث کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اس سے بات کی جائے گی، تفصیل سمجھی جائے گی کہ کیا اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی. لیکن تو وہ چیزیں جو قرآن میں یا حدیث متواترہ میں آتی ہیں وہ قطعی ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ اس کے خلاف اگر اس کا رد کیا جائے تو آدمی کفر میں پڑ سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں کہ مثلا دجال کا واقعہ اس طرح سے قرآن میں بیان نہیں کرتے، چنانچہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر بھی دے گا تو وہ کفر تک نہیں جائے گا اگر باقی اس کے عقائد درست ہیں. تو یہ ہم پر رحمت کی اللہ نے. تو دوسری حکمت یہ ہوئی کہ رحمت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر، کیونکہ بعض اوقات ایسے محیر العقول واقعات پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے سن کر ایمان لانا تو بہت مشکل تھا. دجال کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 قدموں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہوگا جب. لیکن آج یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. اس کی سواری کے کان اتنے لمبے ہوں گے کہ بیچ میں 70 ہاتھ. تو ایسا خچر گدھا گھوڑا کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے درمیان اتنے فاصلے، یعنی اتنا بڑا. ہوائیں اس کو لے کے اڑیں گی، ہوا اس کو لے کر اڑے گی، بادل اس کو لے کر اڑے ہوں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اسی طریقے سے وہ زمین کو حکم دے گا سبزہ ہوگا تو وہ سبزہ اگا دے گا. وہ
آسمان کو حکم دے کہ بارش برسائے تو وہ بارش برسا دے گا. یہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ ایک شخص کو زندہ بھی کر دے گا. تو یہ ساری باتیں ماننا بہت بڑا امتحان ہے. صحابہ کے لیے تو بہت آسان تھا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لمحے میں ایسا ایمان لاتے تھے کہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. بعد والوں کے لیے مشکل ہوتا جب سائنس کی ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی. تو ہمیں اور آپ کو آج سائنسی ترقی کی وجہ سے اس پر ایمان لانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ سواری جس کے کان لمبے لمبے 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا وہ کیا ہے؟ جس کے 2 قدموں کے درمیان 2 سٹیپس کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہو اگر تو کیا ہے یہ؟ جس کو ہوائیں لے کر اڑ رہی ہیں، بادلیں اس کو چلا رہے ہیں، بادلوں پر جمپ لگا کے چلتا ہو، کیا ہے؟ جہاز ہے. آج کے زمانے میں کتنا آسان ہے ہمیں یہ ماننا کہ جہاں بارش نہ ہوتی ہو، سبزہ نہ اگتا ہو، وہاں بآسانی سبزہ اگایا جا سکتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ عرب کے، مڈل ایسٹ کے ڈیزرٹس کے اندر کس طرح خوبصورت مختلف پیچز کے گارڈنز بنا دیے گئے ہیں، باغات بنا دیے گئے ہیں خوبصورت. وہاں بارشیں ہوتی ہے آرٹیفیشل، آسمان سے بارش کرائی جاتی ہے، نہیں آسمان سے مراد بادلوں سے. یہ سب کیا جاتا ہے. تو اب تو کوئی مشکل کام ہی نہیں رہا. تو ہمارے آپ کے لیے تو یہ ماننا بہت آسان ہے، لیکن اس زمانے میں یعنی اب سائنس کی اس لیول تک آنے میں جو ٹائم لگا ہے، پچھلے کہہ لیجیے آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتے. تو اس بنیاد پر اگر کوئی رد کرتا، انکار کرتا تو بہت ممکن تھا کہ اس کے لیے ایک سخت معاملہ ہو جاتا. تو اللہ نے شفقت فرمائی، کرم فرمایا، ہم پر عافیت کا معاملہ فرمایا کہ اس کو وہاں لکھا اور بس سرسری طور پر لوگ گزر گئے. سمجھا، مانا، پتہ نہیں کیا مطلب ہے، دیکھا کچھ آیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، زیادہ بات ہی نہیں ہوئی. اب چونکہ آخری زمانہ ہے اور اب ظاہری بات ہے اس بڑے دجال کے آنے کا ابھی وقت ہے. سارا انتظام ہوا، وہ سب پلیٹ فارم نظر آتا ہے ہوتا ہوا. اس لیے اس کو قرآن میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی واضح بات ہے کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ جس وقت وہ آئے گا اور جن لوگوں کو اس سے بچنا ہے، اس وقت اس کی علامتیں اتنی واضح ہوں گی اور اتنی کلیئر ہوں گی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا کاف فارا سب پڑھ لیں گے. تو وہ ماتھے پہ ایگزیکٹلی لکھا ہے نہیں لکھا ہے، اس کو دیکھ کے، اس کے اعمال سے، اس کے انداز سے سب کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے. ہمیں دنیا کی طرف، مادہ پرستی کی طرف، دنیا داری کی طرف کیسے کھینچا جا رہا ہے اور کون لوگ کھینچ رہے ہیں. دجالی نظام ہی تو ہے، سب صاف سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے. تو اس کے لیے تو اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہو، تو خود پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مچھر سے بھی ادنا جانور جو کوئی ہو، کیڑا یا کوئی چیز، جو مخلوق، اللہ اس کا بھی ذکر کرنے سے نہیں شرماتے. تو وہ مچھر سے چھوٹی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آج کل تو کوئی مشکل نہیں، سب کو معلوم، صرف وائرس بہت ہوتے ہیں. اور اب تو کرونا وائرس نے سب کو بتا ہی دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. اگر پہلے ایمان نہیں تھا تو اب ایمان ہو جائے گا اس پر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپ کے لیے دجال کو جاننے ماننے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حدیث بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. بہرحال تو ان لوگوں کو کہ جن کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی، ان کے لیے امتحان نہ بن جائے شدید قسم کا، جبکہ ان کے یہاں آنا بھی نہیں ہے دجال کو، پچھلی امتوں میں بالخصوص اور ہماری امت کے ابتدائی حصے میں بھی. اس لیے اس کو ایزی رکھا، تو اس میں ہماری آپ کی رعایت کی گئی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال اگر ذہن میں یہ آتا ہو کہ جب تک کوئی چیز قرآن میں نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے، تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اس بنیاد پر ہمارے لیے بہت ساری مسائل پیدا ہو جائیں گے.